بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لقد قال اللہ الحکیم۔ ہمارا سلام ہو ان عظیم شہداء پر کہ جنہوں نے اللہ کے گھر میں حالت نماز میں جام شہادت نوش کیا۔ 6 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ وارثان شہداء پر سلام ہے، آپ شکارپور کے عاشقان اہل بیت پر سلام کہ آپ نے شہداء کی یاد کو زندہ رکھا ہے، شہداء کے فکر اور پیغام کو زندہ رکھا ہے۔ کل 29 جنوری کے دن رکھن سے جو تقریباً 50 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے لبیک یا زینب پیدل مارچ کر کے یہاں پہنچے ہیں، ان جوانوں اور ان حسینیوں کو سلام۔ سلام خانپور اور لکھی غلام شاہ کے ان حسینیوں کو کہ جو ہر سال کی طرح اپنے شہداء سے تجدید عہد کے لیے پیدل سفر کرتے ہوئے اس پنڈال میں پہنچے ہیں۔ دوستو، 6 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود شکارپور کے مومنین نے جس جوش کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اپنے شہداء کی یاد میں یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی ہے، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے شہداء زندہ ہیں، خدا کے نزدیک زندہ ہیں، ہماری دلوں میں زندہ ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے۔ اور جو قاتل اور دہشت گرد تھے، اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ بم دھماکے کر کے حسینیوں کو خوف زدہ کر دیں گے، لبیک یا حسین کی آواز کو دبا دیں گے، لبیک یا زینب کی آواز کو دبا دیں گے، تو آج لکھی در چوک سے لے کر خانپور اور لکھی غلام شاہ تک لبیک یا حسین کا گونجتا ہوا یہ نعرہ دشمن کو پیغام دے رہا ہے کہ دشمن اپنے ارادے میں ناکام ہو گیا اور علی والے کامیاب ہو گئے۔ جس نعرے کو وہ مٹانا چاہتا تھا، آج شکارپور کے فضاؤں میں ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، وہ نعرہ ہے لبیک یا حسین۔ اس دور کے ایک عظیم مفکر ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا تھا کہ جو شہید ہو گئے انہوں نے کار حسینی انجام دیا، اور جو رہ گئے ہیں انہیں چاہیے کہ کار زینبی ادا کریں، زینب کبریٰ کی سیرت پہ چلیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم زینب کبریٰ کے ماننے والے ہیں تو ہم نے شہیدوں کے مشن کو بھلانا نہیں ہے۔ اگر ہم سیدہ زینب کبریٰ کے غلام ہیں اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں کنیزیں ہیں سیدہ زینب کبریٰ کی، تو ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ جس طرح سیدہ زینب کبریٰ نے ظالموں کو للکارا تھا، بازاروں میں یزیدیوں کو للکارا تھا، درباروں میں، ہم بھی ان کی سنت پہ چلتے ہوئے آج ظالموں کو للکارنے کے لیے آئے ہیں، آج یزیدیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم زینبی ہیں، ہم کربلائی ہیں، اور یہ لبیک یا زینب کا نعرہ بتا رہا ہے کہ ہم زینب کبریٰ کے کردار کو اپنے لیے
6 سال گزر جانے کے باوجود پاکستان کے ریاستی اداروں سے وارثان شہداء کا ایک سوال ہے۔ آپ نے دہشت گردوں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج بھی شکارپور سے لے کر پورے سندھ میں کالعدم جماعتوں کے جھنڈے موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملت جعفریہ نے اور وارثان شہداء نے جو مطالبہ کیا تھا وہ پاکستان کے تحفظ کے لیے تھا۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کالعدم جماعتوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان کے حکمران اس وعدے پہ عمل کرتے تو مچھ کے اندر بے گناہ شیعیان علی کا خون نہ بہایا جاتا۔ آج بھی حکومت یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو کالعدم جماعتیں ہیں، یہ جو دہشت گرد جماعتیں ہیں، آخر ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ ہم تو پاکستان کے بقا کی بات کرتے ہیں، ہم تو دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، ہم تو نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئٹہ کے اندر یا مچھ کے اندر آدھی رات کو کچھ دہشت گرد آ کر بے گناہ مزدوروں کو سب سے پہلے قید کرتے ہیں، پھر ان کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے رسیوں کے ساتھ، ان کے چہرے پر آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے، کہاں ہے ریاست، کہاں ہے ریاستی ادارے؟ اور اس کے بعد انہیں پسے گردن ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ اس دور کے شمر ہیں، یہ اس دور کے حرمرا ہیں، یہ اس دور کے یزیدی ہیں۔ ہم ان یزیدیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم بڑے شوق سے شمر کا راستہ اختیار کرو اور ہم حسین ابن علی کا راستہ اپنائیں گے۔ تم بڑے شوق سے یزید اور حرملا کی سنت کو ادا کرو، ہم سید سجاد کی سنت کو ادا کریں گے۔ یہ اس پاکستان کے اندر کالعدم جماعتیں ہیں۔ کہا گیا کہ داعش نے دہشت گردی کے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ شکارپور سے دہشت گردی ختم ہو گئی۔ جب تک دہشت گردی کے اڈے موجود ہیں، ٹریننگ کیمپس موجود ہیں، کالعدم جماعتیں موجود ہیں، اس وقت تک خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ایک دفعہ پھر آپریشن کیا جائے۔ آپریشن رد الفساد کی طرز پر، آپریشن ضرب عزم کی طرز پر، جب تک دہشت گردی کے اڈے موجود ہیں پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آئیے دہشت گردی کے خلاف اپنے احتجاج کی آواز کو بلند کریں۔ بند کرو، بند کرو، پوری طاقت سے بند کرو، بند کرو، نامنظور، نامنظور۔ حکمرانوں، یہ وارثان شہداء کا مطالبہ ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرو۔ کب تک یہ مظلوموں کی لاشیں ہم اٹھاتے رہیں گے؟ اور میں سندھ حکومت کے حوالے سے بھی 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سندھ حکومت نے، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے شہداء کے وارثوں سے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا، 21 نکات پر مبنی تحریری معاہدہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اس پہ دستخط ہیں، پوری وزارت حکومت کی ٹیم موجود تھی۔
لیکن 6 سال گزر گئے، سندھ حکومت نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ مراد علی شاہ صاحب، پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب، تم نے جو وعدہ کیا تھا وارثان شہداء، آج پھر تم سے سوال پوچھتے ہیں۔ اتنی جلدی تم وعدوں کو بھول گئے، اتنی جلدی تم نے شہداء کے وارثوں سے عہد شکنی کی، جو انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ دیکھیں، ہم نے جو بھی مطالبے کیے تھے وہ سندھ کے اندر امن کی ضمانت تھے، اس میں کوئی ذاتی مطالبہ شامل نہیں تھا۔ ہم نے کہا تھا کالعدم جماعتوں کو لگام دو، ہم نے کہا تھا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرو، ہم نے کہا تھا کہ سندھ دھرتی کے اندر جو دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس ہیں ان کو ختم کرو۔ لیکن آج بھی شہداد کوٹ میں، آج بھی شکارپور میں، سندھ کے مختلف شہروں میں اور خیرپور میں یہ کالعدم دہشت گرد کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں، شرمگیزی کرتے ہیں۔ یہ کیسے امن قائم ہوگا اس ملک میں؟ میں ایک مثال دے کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ یہ حکمرانوں کے لیے مثال ہے، یہ ایپیکس کمیٹی کے ذمہ داروں کے لیے مثال ہے، یہ سندھ حکومت کے ذمہ داروں کے لیے مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کنویں میں کتا مر گیا، گاؤں والے آئے مفتی صاحب کے پاس، کہا مفتی صاحب کتنے ڈول پانی نکال دیں؟ اس نے کہا 100 ڈول نکال دیں۔ وہ 100 ڈول جب نکال دیے، کہا پاک ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اب جو انہوں نے بالٹی پانی کی نکالی تو کتے کی ٹانگ اس کے اندر دی۔ توجہ ہے بھائی، جب تک کتے کو نہیں نکالا جاتا اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ لشکر جھنگوی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن سپاہ صحابہ کی سرپرستی کر کے یہ غداری ہے، یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کبھی اس سے امن قائم نہیں ہوگا جب تک ریاستی ادارے سپاہ صحابہ جیسی دہشت گرد تنظیم کے خلاف آپریشن نہیں کرتے، اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا۔ جب داعش نے کوئٹہ میں ذمہ داری قبول کی تو ہم نے اس وقت بھی موقع دیا کہ یہ ایک ہی دہشت گرد ٹولہ ہے جو کبھی سپاہ صحابہ کے نام سے، کبھی لشکر جھنگوی کے نام سے، کبھی طالبان کے نام سے، کبھی داعش کے نام سے، جس نے پاکستان کے 80,000 بے گناہ انسانوں کا خون بہایا ہے۔ لہذا ہمیں امن چاہیے۔ امن قائم تب ہوگا جب قصاص ہو، جب مجرموں کو پھانسی دی جائے۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل، قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ جب تک مجرم پھانسی پہ نہیں لٹکائے جاتے اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ شکارپور کے شہداء کے وارث 6 سال سے ریاستی اداروں کا انتظار کر رہے ہیں، کسی مجرم کو آج تک پھانسی نہیں ہوئی۔ جیک آباد کے شہداء کے وارث اپنے قاتلوں کو نشان عبرت کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس افسوس صد افسوس، ہماری عدالتوں نے سارے دہشت گردوں کو باعزت بری کر دیا۔ سندھ میں اتنی جلدی بھینس کا چور بھی رہا نہیں ہوتا جیل سے، جتنی جلدی 28 بے گناہ انسانوں کے قاتل رہا ہو گئے۔ آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شکارپور کے وارثان شہداء کمیٹی نے پوری جدوجہد اپنی جاری رکھی ہے۔ شہداء کے کیس کو پرسو کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو اب تک ادا کر رہے ہیں۔
میں کہنا چاہتا ہوں سلام ہے ہمارے اس وکیل کو کہ جو دہشت گردوں کے خلاف جرأت اور بہادری کے ساتھ کورٹوں میں پیش ہوتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تحفظ دے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے علماء کو، مدارس کو، مساجد کو اور وکیل کو سیکورٹی دے، لیکن یہاں سیکورٹی کلوز کی جا رہی ہے۔ یہ امن کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ آئیے اپنے ان شہداء کو سلام عقیدت پیش کریں اور ان کے ساتھ تجدید عہد کریں اور یہ بتائیں کہ ہم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولیں گے، شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، شہداء کے مقصد کو آگے بڑھائیں گے۔ میں ایک تنظیم کا یہاں نام تو نہیں لے سکتا، لیکن MWM کے ان بہادر دوستوں کو سلام کہ جو طویل لانگ مارچ پیدل مارچ کر کے یہاں آئے، ACC کے دوست، JSO کے دوست، ISO کے بہادر دوست، اصغریہ کے دوست، پیام ولایت کے دوست اور وہ تمام مومنین جو اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں اور ملک بھر سے جو ہمارے اکابرین اس برسی کے اندر آئے ہیں، ہمارے مجاہد عالم دین جو کراچی سے آئے ہیں، ان کا اختتامی خطاب ہونے والا ہے۔ ہمارے برادر قبلہ علامہ سید باقر عباس زیدی صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں اپیل کروں گا ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تمام شہداء اسلام کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے اور شہداء صالحہ نماز جمعہ کے لیے۔